تعلیمی ادارہ ہے اور ہمیں اس ادارے کے جو نصاب کی کتابیں ہیں اس میں اس بارے میں بہت ہی بہتر رہنمائی ملتی ہے۔ ہمارے دینی مدارس کا ایک فن اصول فقہ ہے اور اصول فقہ میں ہماری رہنمائی ہوتی ہے کہ جہاں فتویٰ کے لیے یا قضاء کے لیے یا اجتہاد کے لیے قرآن و سنت کا فہم بصیرت کی بنیاد پر ضروری ہے، وہاں تین امور کے بارے میں بھی آگاہی لازمی ہے، اور اگر ان تین امور کے بارے میں آگاہی نہ ہو تو چاہے جتنا بھی بڑا عالم ہو اس کو نہ تو فتویٰ کا حق حاصل ہے، نہ قضاء کا اور نہ ہی اجتہاد کا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کا فہم رکھنے والا جب حالات کے بارے میں کوئی رائے قائم کرے تو سب سے پہلے وہ اپنے ماحول کے لوگوں کو پہچان جائے کہ ہمارے ماحول کے لوگ کس قسم کے لوگ ہیں، یکسو ہیں یا دوغلے ہیں۔ اب اگر ہم مجموعی طور پر امت مسلمہ پر توجہ دیں تو امت مسلمہ میں چار ایسی باتیں پائی جاتی ہیں جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں اذا حدث کذب وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا۔ جب لوگوں کے گفتگو میں جھوٹ ہو، یہ نہیں کہ مطلقاً جھوٹ ہو، نہیں، سچ بھی بولتے ہوں لیکن جھوٹ بھی بولتے ہوں، اور لوگوں کے گفتگو میں وعدہ خلافی ہو، یہ نہیں کہ مطلقاً وعدہ خلاف، نہیں، کبھی وفا بھی کریں لیکن وعدہ خلافی بھی ہو۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب آپ اس پر اعتماد کر لیں تو وہ تمہیں دھوکہ دے، یعنی دو نمبری کرے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے دو نمبر رہے، نہیں، کبھی دیانت سے بھی کام لے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب کسی کے ساتھ مخالفت پیدا ہو تو وہ خیر خواہی کے فکر اور کردار کے دائرے سے پھٹ نکل کر خود غرضی کے فکر و کردار کا حامل بن جائے۔ تو جب یہ چار خواص پائے جائیں تو وہ بلا شک و شبہ منافق کہلائے گا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ نفق عربی لغت میں اس سرنگ کو کہتے ہیں جس کے منہ متضاد جوانب کے جانب کھلتے ہوں۔ یہ لوگ وہ ہیں جن کے کردار تضادات کا ملغوبہ ہوتا ہے،
سچ بھی ہوتا ہے، جھوٹ بھی ہوتا ہے، وعدہ وفا بھی ہوتا ہے اور بے وفائی بھی ہوتی ہے، اعتماد میں دیانت بھی ہوتا ہے اور خیانت بھی ہوتا ہے، اور خود غرضی بھی ہوتی ہے اور خیر خواہی بھی ہوتی ہے۔ یعنی ان کا جو کردار ہے اس میں توحید نہیں ہوتا، بلکہ وہ کردار کٹا کٹا ہوتا ہے، تفریق ہوتا ہے۔ اور میں ہمیشہ کے لیے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ جب دودھ پھٹ جائے تو وہ کسی کا نہیں رہتا۔ انسان کا کردار بھی جب پھٹ جائے، یعنی صراط مستقیم پر نہ ہو، اس میں توحید نہ ہو، ادھر جھوٹ ادھر سچ، ادھر وفا ادھر وفائی، ادھر خیانت ادھر دیانت، تو یہ کردار انسانوں کا نہ دنیا کے مفاد میں ہوگا اور نہ ہی آخرت کا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ان المنافقین فی درک الاسفل من النار، جو دوغلے ہوں وہ جہنم کے نیچے تہ میں ہوں گے، کیونکہ یہ شکل کے تو انسان ہے اور نام کے بھی انسان ہے، مگر ان کے کردار سے انسانی معاشرے میں انس پیدا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اجنبیت پیدا ہوتی ہے، اپنائیت پیدا نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے یہ معاشرے کے لیے ناسور بن جاتا ہے۔ سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمالکم ومالکم، تمہارا عمل تم پر حاکم ہوگا۔ دوغلے انسان جو ہیں اگر وہ کمزور ہوں تو پھر وہ خوف اور لالچ کے شکار ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی، یہ شیطانی طرز عمل اور دعوت ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ڈراتا ہے یا اپنے لوگوں سے دوسروں کو ڈراتا ہے۔ لہذا شیطان کا ایک حربہ جب انسان کو انسانیت سے فارغ کرتا ہے وہ خوف ہے، اور دوسرا پھر لالچ ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ سو دوغلا انسان کمزور ہونے کی صورت میں وہ خوف اور لالچ کا شکار ہوتا ہے، لیکن یہ خوف اور لالچ اللہ کا نہیں بلکہ غیروں کا ہے۔ اور پھر جب حکومت پہ آئیں گے تو پھر وہ لوگ تمہارے درمیان ہی سے آئیں گے، اور جب وہ طاقت پائیں گے تو پھر وہ جبر اور ظلم کو اپنا حق سمجھیں گے۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کوئی طاقتور شخص، چاہے وہ سردار کی شکل میں ہو، چاہے وہ نواب کی شکل میں ہو، چاہے وہ سرمایہ دار یا سرکار یا جرنیل یا فوج یا کوئی بھی شکل ہو، اگر آپ اس کے عاقبت خانوں کا جائزہ لیں تو انسانوں کے ہڈیوں سے وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دوغلے تھے، ہمارے درمیان سے طاقت پا گئے۔ تو جب کمزور ہوتے ہیں ہم
تو خوف اور لالچ کے شکار ہوتے ہیں. جب طاقتور بن جاتے ہیں تو پھر جبر اور ظلم اپنا حق سمجھتے ہیں. تو اس لیے امت مسلمہ کا جو مشکل ہے وہ باہر نہیں ہے بلکہ وہ اس کا اپنا کردار ہے. جب تک ہم یکسو نہیں ہوں گے تب تک ہم اس مشکل سے نجات نہیں پا سکتے. اللہ جل جلالہ ایک آیت میں فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ أَتَوْا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. میں اصل میں حافظ نہیں ہوں، حافظ کوئی میرا مدد فرمائے. وَإِنَّمَا كَانَ قَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ کہنے کا حد تک تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور رسول پر ایمان بھی لایا ہے اور اس کی اطاعت بھی کرتے ہیں، لیکن انہی میں سے بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس قول پر قائم نہیں ہوتے ہیں، اسے پھر جاتے ہیں، اور جو پھر جاتے ہیں اور اطاعت کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے بارے میں اللہ جل جلالہ فرماتے وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. یہ ایمان سے مطلق آیا ہے. اور پھر جب ان کو کہا جائے کہ اللہ اور رسول کے فیصلے کی جانب آئیں تو وہ اس فیصلے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے ابتدا میں وہ ایمان کو خود غرضی کی بنیاد پہ اپنائے تھے یا پہلے صداقت تھی اب شبہ پیدا ہوا، یا ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ ہم پہ یا اس کا رسول فیصلے میں ظلم کرے گا. لیکن اللہ جل جلالہ فرماتے کہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ لوگ خود ظالم ہے، اپنے ساتھ بھی اور اللہ سے بھی زیادتی کرتے ہیں. تو آپ بتائیں کہ ہمارے معاشرے ہم علماء سمیت جب ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ کیوں کرتے ہو، کہتا ہے مجبور یعنی خوف اللہ کی سوا یا لالچ اللہ کی سوا. جب ہم کہتے ہیں کہ جھوٹوں کی پیروی کیوں کرتے ہیں، مجبور ہیں. تو اس لیے اب ایسی قوم اور ایسی امت جو جھوٹ بولتے ہوئے تقاضا کریں کہ صداقت کا احترام دیا جائے، یہ ناممکن ہے. اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک کوئی قوم اپنے کردار کو نہیں بدلے گا تو اس کے کردار کا جو نتیجہ ہے انجام نہیں بدلے گا. انجام اور نتیجہ میرے ذاتے اور قانون کے مطابق ہوتا ہے. تو اگر انجام اور نتیجہ بدلنا ہے تو پھر کردار بدلنا ہوگا. لہذا ہمارے علماء کو
کوئی بھی فتویٰ اور فیصلہ صادر کرنے کے وقت قرآن و سنت سے استنباط کے ساتھ ساتھ اپنے زمانے کے لوگوں کا پہچان ضروری ہے۔ امت مسلمہ من حیث الامہ دوغلا ہے، اور دوغلا نہ انسان ہے پورا اور نہ حیوان ہے، اور ہمیشہ کے لیے ایمان اور کفر صفات ہے انسان کے، حیوان کے لیے۔ اس لیے ہم نماز کے ہر رکعت میں اللہ سے مطالبہ کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں انسانیت کے سیدھے راہ پر لگا دے جو توحید کردار کا اور تعاون معاشرے کی خاصیت ہوتی ہے۔ تو جب کردار میں توحید ہوگا، یعنی جو زبان پر ہے دل میں بھی وہی ہو، جو قول ہے عمل بھی وہی ہو، جو سامنے ہے پیٹھ پیچھے بھی وہی کردار ادا کرے، جو آج کا ہے آنے والا کردار بھی وہی ہو، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ سب کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو جب توحید ہوگا کردار میں، یکسوئی ہوگی شخصیت میں، اپنائیت ہوگی معاشرے میں، تو پھر انسان بنے گا۔ انسان بننے کے بعد پھر یا ایمان کا راستہ لے گا جو خدا پرستی کا ہے کہ ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم، یا پھر ہوا پرستی کا راستہ لے گا جو مغضوب علیہم۔ یہ ولد و علیم کا معنی خود غرض انسان جو ہے، نہ وہ خدا پرستی کے راستے کا رہرو ہے، نہ ہوا پرستی کے راستے کا رہرو ہے، اس کا غرض گمشدہ متاع ہے، وہ اس کے تلاش میں ہے۔ لہذا گمشدہ مال مویشی کے تلاش میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ راستے پہ نہیں چلتے ہیں، وہ کسی پہاڑی پہ اترتے، کسی پہ چڑھتے، کسی ندی نالے میں جاتے، کہیں نکلتے۔ تو ایک تو ہم اگر امت کو ذلت سے نکالنا چاہتے ہیں تو پھر جیسا کہ مولانا ابو نصیر خان صاحب نے بھی فرمایا کہ ہمیں جھوٹ مطلق چھوڑ دینا ہوگا، کیونکہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھوٹوں کی مکمل تباہی مقدر ہے۔ دنیا میں امن و سکون سے نہیں رہ سکیں گے اور آخرت میں نجات سے محروم رہیں گے۔ اور اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، یعنی اللہ نے جھوٹوں کو اپنے در سے راندہ کیا ہے اور اپنے رحمت سے بے بہرا کیا ہے۔ اور اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں لا تطع المکذبین، جھوٹوں کے پیچھے بھی نہ جاؤ، اس کی پیروی بھی نہ کرو۔ اس کے لیے کسی عالم کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر انسان اپنے اندر جان کے دیکھ لے، جو بات اس کو یا تو جھوٹ نظر آئے یا جھوٹ سمجھے کہ، تو ہماری حالت اس حالت سے کچھ نہ کچھ ضرور بدلے گی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالْكَذِبُ يُهْلِكُ، جھوٹ تمہیں دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد کر دے۔ اسی طرح سچ ہر حالت میں بولنا چاہیے۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہم نے رفاقت کا ہاتھ دے رکھا تھا۔ بہت سارے قول و قرار کے ساتھ ساتھ ایک قول یہ بھی تھا کہ وَأَن نَّقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُ مَا كُنَّا
ولا نخاف لومۃ لائم، ہم سچ اور حق بات کریں گے، اور چاہے ماحول جیسا بھی ہو، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، اس کا پرواہ کیے بغیر کہ کس پر اس کا کیا اثر ہوگا، جو بھی اثر ہوگا۔ تو اگر آج امت میں یہ ذہنیت دوبارہ بحال ہو جائے کہ ہم سچ ہر حالت میں بولیں، کسی کا کوئی پرواہ کیے بغیر کہ کسی پہ اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الصدق ینجی، تمہیں ہر بلا اور مصیبت سے سچ چھٹکارا دلائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ کونوا مع الصادقین، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں سچوں کا ساتھ، تو خود بھی سچ بولو اور سچوں کا ساتھ بھی دو۔ آپ حضرات دیکھیں کہ اگر یہ چار باتیں قومی سطح پر بدل جائیں، یعنی نہ کوئی جھوٹ بولے اور نہ جھوٹوں کی پیروی کرے، سچ بغیر کسی خوف و خطر کے بولے اور سچوں کا ساتھ دے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کافی ساری چیزیں آسانی ہو جائیں گی۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زمانے کی شناخت ضروری ہے کہ آخر ہم کس قسم کے زمانے میں ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِعْتَمِرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَإِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا وَهَوًى مُتَّبَعًا وَدُنْيَا مُوسَرَةً فَعَلَيْكَ بِخَاصَةِ نَفْسِكَ وَدَعِ الْعَوَامَ عَنْكَ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامًا الصَّبْرُ فِيهِنَّ مثل القبض على الجمر وللعامل مثل أجر 50 رجلا۔ تم ایک دوسرے کو اچھائی کی ترغیب دو اور برائی سے روکنے کی جدوجہد کرو، لیکن جب تم ایسے ماحول میں آ جاؤ کہ جہاں پر شح مطاع، یعنی وہ شخص جو منابع رزق پر قبضے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے اور اس کی چاہت یہ ہو کہ سارے وسائل رزق میرے قبضے میں آ جائیں اور اس کی پیروی لوگ خود کریں، وَهَوًى مُتَّبَعًا، اور لوگ ہدایت اور سنت کے بجائے خواہش کی پیروی کریں، وَدُنْيَا مُوسَرَةً، اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دے، تو پھر ایسی صورت میں عَلَيْكَ بِخَاصَةِ نَفْسِكَ، تو پھر تم اپنی ذاتی کردار کی اصلاح پہ توجہ دو۔ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامًا الصَّبْرُ فِيهِنَّ مِثْلُ الْقَبْضِ عَلَى الْجَمْرِ، کیونکہ تم پہ ایسے دن آنے والے ہیں کہ دین پر ثابت قدمی یوں معلوم ہوگی جیسا کہ انگاروں کو اپنی مٹھی میں لیا جائے، اور جو ایسے حالت میں بھی دین پر عامل ہو تو اس کو 50 لوگوں کی اعمال کی اجرت ملے گا،
صحابہ کرام نے فرمایا منا او منہم، تو فرمانے لگے بل منکم۔ 50 افراد صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم میں سے یا ان میں سے؟ اس نے کہا نہیں، تم میں سے۔ 50 صحابہ کے اعمال کا ثواب اس ایک فرد کو ملے گا جو ایسے ماحول میں دین پر قائم رہے گا۔ تو اب آپ حضرات بتائیں کہ ہمارا جو ماحول ہے وہ آپ کو کس طرح نظر آتا ہے؟ اگر اس طرح نظر آتا ہے کہ جس میں یہ خواص ہیں، تو پھر تو ہمیں ہر ایک کو اپنے ذات کے کردار پر توجہ دینی چاہیے کہ ہم اپنا اصلاح۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِذَا اتُّخِذَ الْفَيْءُ دُوَلًا وَالْأَمَانَةُ مغنما والزکاة مغرما والعلم ربا، اور بعض روایت میں آتا ہے وَتُعْلِمَ لِغَيْرِ الدِّينِ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ وَقَرَّبَ صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ ورفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور واتخذ الكينان والمعازف ولعن آخر الأمة أوله فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خصفا أو مسحا۔ جب مشترکہ محاصل صاحب قوت لوگ اپنی ملکیت سمجھیں اور جب امانت کو جس کے ذمہ اس کی نگرانی ہے وہ اس کو مال غنیمت سمجھیں اور زکوٰۃ کو مالی خسارہ سمجھیں اور علم کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنائے، اور ایک بندہ بیوی کی تو اطاعت کرے لیکن ماں سے نافرمان رہے، دوستوں کے قریب رہے، باپ سے دور رہے، اور شور و شرابے مساجد میں ہوں، اور قوم کا بڑا وہ ہو جو سب سے زیادہ جھوٹا، دھوکہ باز اور ذلیل ہو، اور کسی بندے کی وہ احترام اس لیے دیا جائے کہ اس کے شر سے بچا جائے، اور شراب پیے جائیں، عورتیں نچوائی جائیں، سرود ہوں، تو پھر ایسی صورت میں فارتقبوا عند ذلك ریحا حمراء، خونریز ہواؤں کے چلنے کا انتظار کرو کہ پھر خونریز ہوائیں چلیں گی اور خون کی ندیاں بہیں گی، خصفاً زمین میں دھنس جانا، اور مسخن یا شکلیں بدل جانا۔ تو اب آپ حضرات بتائیں کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما چکے ہیں، ہماری حالت اس جیسی ہے یا نہیں؟ ایک روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یخرج فی آخر زمان رجال یقتلون علیم منہم حیران۔ آخری زمانے میں لوگوں کی نمائندگی ایسے لوگوں کریں گے کہ ان کا مقصد تو ہوگا دنیا، مثلا منصب، عزت، دولت، لیکن اس کو عنوان اور لبادہ دین کا پہنایا جائے گا، اور وہ بھیڑ کے
حال میں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بڑا مسکین، ہمدرد، غریب، بے آزار پیش کرے گا، مگر ان کے دل درندوں کے ہوں گے۔ تو ان کی زبانیں شکر سے میٹھی ہوں گی، مگر دل درندوں کے۔ اللہ جل جلالہ فرماتے کہ یہ لوگ میرے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہوئے ہیں، یا ان کو فوری گرفت نہ کرنے کی وجہ سے وہ مجھ پہ دلیر ہو گئے ہیں، میں اپنے جانب سے مکمل اطمینان دلاتا ہوں کہ میں ان کو ایسی مصیبت میں مبتلا کروں گا کہ جو بہت دانا اور بینا لوگ ہیں ان میں سے وہ بھی حیران ہوں گے کہ یہ مصیبت کہاں سے ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے یہ اس طرح کا ہے یا نہیں؟ اور پھر ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یأتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب عن الهدى علماؤهم شر من تحت أديم السماء من عندهم تخرج الفتنة ثم تعود فيه۔ لوگوں پر وہ زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام نام کا ہوگا، کام کا نہیں ہوگا۔ قرآن نقوش رہ جائیں گے، مفاہیم رخصت ہو جائیں گے، مساجد آباد ہوں گے بھیڑ میں اور تعمیر میں، مگر ہدایت سے فارغ ہوں گے۔ اور اس زمانے کے علماء آسمان کے چھت کے نیچے جتنی بھی مخلوق ہے ان سب میں شریر ترین مخلوق ہوں گے۔ فتنے اٹھیں گے بھی ان سے اور پھر تمام بھی ان کے ہوں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا زمانہ کس قسم کا زمانہ ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو قسم کے الفاظ، خیر الناس یا خیر القرون، خیر القرون قرنی یا خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يخشى الكذب حتى يحلق الرجل قبل أن يستحلف ويشهد الرجل قبل أن يستشهد۔ بہترین لوگ اور قرن قرآن کریم کی اصطلاح میں حکومت اور ریاست کو بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ ذوالقرنین کے بارے میں یہی بات ہے کہ وہ دو ریاستوں کا بادشاہ تھا، ایک ریاست ایران کا فارس اور دوسری ریاست بابل کا۔ تو اس لیے اگر قرن کا معنی ریاست اور حکومت ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بہترین حاکمیت اور ریاست وہ ہے جس کا میں خود سربراہ ہوں، اور میرے ریاست اور حکومت کے لوگ بہترین لوگ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ ہوں گے جو اس کے بعد ہوں گے، یعنی ابوبکر رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد وہ ہوں گے جو اس کے بعد ہوں گے، یعنی عمر رضی اللہ عنہ، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے فتنے کو صحابہ کرام فرماتے تھے انہا فتنۃ باقرۃ، بہت سینگوں والا فتنہ۔ اور پھر ہمارے تحریرات میں یہ بھی ہے، بعض تو اس کو روایت بیان کرتے ہیں اور بعض علماء کی رائے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مدت
1400 سال سے آگے نہیں بڑھے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسوی سنے کے حوالے سے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی تھی 622 عیسوی میں، اور سلطان عبدالحمید نے اسلام کے اور مسلمانوں کے اجتماعی زندگی کے خاتمے کے دستخط 1923 کو کیے۔ 622 میں ہجرت ہے اور 1923 میں سلطان عبدالحمید نے امت مسلمہ کے اجتماعی زندگی کے خاتمے پر اور نظام اور اسلامی نظام اور شرعی قانون کے خاتمے پر دستخط کیے 1923 کو۔ تو 1923 میں سے 622 اگر نکالے جائیں تو عیسوی سنہ کے 1301 سال بنتے ہیں، اور ہجری سنہ کے حوالے سے 1340 سے کچھ بڑھ جاتے ہیں، 46 یا کتنے بنتے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ زمانہ وہ ہے جو امت میں اجتماعی زندگی کا فقدان ہے، نظام کے حوالے سے بھی اور قانون کے حوالے سے بھی، اور ہم سب کو مغربی اقوام نے فتح کیا ہے۔ فتح، ہم مفتوح ہیں، فاتح نہیں ہیں۔ اور بالخصوص ہمارا یہ جو خطہ ہے یہ انگریز کا مفتوحہ علاقہ ہے۔ 1923 میں سلطان عبدالحمید نے دستخط کیے، اور 1926 میں برطانیہ نے اپنے مفتوح علاقوں کا ایک یونین بنایا، تنظیم بنایا، جس کو برٹش کامن ویلتھ کا نام دیا تھا، اور اس کی سربراہی برطانیہ کے شاہی خاندان کا فرد کرتا ہے اب بھی۔ اور پھر 1945 میں دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا، اور 1945 ہی کو UN چارٹر یعنی اقوام متحدہ کا دستور العمل تشکیل دیا گیا، اور 1946 کو اقوام متحدہ کی تشکیل ہوئی، اور 1948 کو انسانی حقوق کا منشور جنرل اسمبلی نے پاس کیا۔ 1949 میں نیٹو کی تشکیل ہوئی، اور 1949 ہی میں برٹش کامن ویلتھ کا نام سے برٹش کو علیحدہ کر کے کامن ویلتھ آف نیشن رکھا گیا۔ لہذا ہم اس تنظیم کا رکن ہے جس تنظیم کی سربراہی برطانیہ کے شاہی خاندان کا فرد کرتا ہے، اور وہی فرد جو برطانیہ کا بھی سربراہ ہو۔ لہذا امت مسلمہ جو ہے اور مسلم دنیا یہ فاتح قوموں کے درمیان تقسیم ہے، کچھ برطانیہ کے، کچھ فرانس کے، کچھ روس کے، اسی میں۔ تو اس لیے میں اکثر و بیشتر ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ پاکستان بین الاقوامی چوک ہے جو انگریز نے خطے میں بغرض کرایہ چھوڑا ہے۔ یہاں پر ہر ایک کرائے کے لیے مل جاتا ہے۔ ہم علماء فتوے کے لیے کرائے پہ مل جاتے ہیں، اسی طرح ہم جیسے سیاستدان قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے کرائے پہ مل جاتے ہیں، جرنیل حضرات فوج کو استعمال کرنے کے لیے کرائے پہ مل جاتے ہیں، میڈیا پروپیگنڈا کرنے کے لیے کرائے پہ مل جاتے ہیں، اور کرائے کے قاتل بھی مل جاتے ہیں۔ تو جس خطے میں ہم ہیں
میں اکثر و بیشتر ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ یہ تو ہمارے پشتوں میں جو کہتے ہیں دغلو کرے گی، دغلو کرے. دنیا میں جہاں بھی کوئی بھی فساد ہو قرہ پاکستان آ جاتا ہے. اب نہ ہم اس قرے کو نکال سکتے ہیں نہ مجرم کو حوالہ کر سکتے ہیں، تو وہ ہم پہ چٹھی ہو جاتے ہیں. اور دوسرا میں کہتا ہوں کہ پاکستان یہ نام کا ملک ہے مگر کام کا یہ جاگیر ہے اس اسٹیبلشمنٹ کا جس کو ایسٹ انڈیا کمپنی نے تشکیل دیا تھا. اور 1857 کے جنگ کے بعد جب ایسٹ انڈیا کے مظالم بہت بڑھ گئے تو انگریز نے اس کمپنی کو ختم کر کے اس کے اسٹیبلشمنٹ کو اپنے اسٹیبلشمنٹ میں ضم کیا. تو پاکستان اس اسٹیبلشمنٹ کے لیے جاگیر ہے اور ہم اس کے مطالعے ہیں. یہ ہمارا جو صدر صاحب ہوتا ہے یا وزیر اعظم صاحب ہوتے ہیں یا وزیر اعلیٰ اور گورنر ہوتے ہیں، یہ نام کے تو بڑے لیکن دراصل وہ جاگیردار کے وہ جو نائب اور منشی ہوتے ہیں کہ مزارعین سے بٹائی جمع کرتے ہیں اور جاگیردار کے سامنے وہ پیش کرتے ہیں. ان کی اس سے زیادہ حیثیت نہیں ہے. اس لیے اسٹیبلشمنٹ تو وزیر اعظم اور صدر سے پوچھتا ہے کہ تمہاری دولت تم نے کہاں سے لائی، کیونکہ تم تو مظاہرے ہے، تمہارا تو حصہ متعین تھا، یہ اضافہ تم نے کہاں سے لائی. لیکن کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کے فرد سے کوئی نہیں پوچھ سکتا ہے کہ تمہارا، وہ تو کہتا ہے میں جاگیردار، میں تو مالک. تیسری حیثیت ہمارے ملک کی یہ ہے کہ یہ انگریز 1920 میں جب لیگ آف نیشن کی تشکیل ہوئی تو لیگ آف نیشن نے مغربی اقوام جو فاتح تھے ان کو تجویز دی کہ براہ راست حاکمیت کو چھوڑ کر بالواسطہ حاکمیت کریں، یعنی انہی میں سے لوگوں کو ان کے سامنے کھڑا کرتے، تم پیچھے سے حاکمیت کرو، سامنے ان کو کھڑا کرو. تو اس لیے یہ فوجی چھاونی ہے. پاکستان ملک کے نام سے اس خطے میں انگریز کی فوجی چھاونی ہے. اور فوجی چھاونی کا فائدہ اس میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے خطے کو حکومت کے سامنے بہت ہی حساس، بہت ہی خطرناک، بہت ہی جھگڑالو ثابت کرے. کیونکہ چھاونے کی ضرورت، کیونکہ اگر خطرہ نہیں ہوگا اور امن ہوگا تو پھر تو مقام کی ضرورت ہوگی نہ چھاونے کی ضرورت. تو اس لیے یہ انگریز کے اس خطے میں فوجی چھاونی ہے. اور فوجی چھاونے میں جو اصل فوجی ہوتے ہیں اختیار ان کا ہوتا ہے. جو پبلک وردی میں ہوتے ہیں یہ دفتری کاروباری لوگ ہوتے ہیں. تو اس لیے جی ایچ کیو میں پالیسیاں، قوانین، آئینی ترامیم مرتب ہوتے ہیں اور سیاستدانوں کو بطور کلرک کہتے ہیں کہ اب وہ جو دفتری پروسیس ہے اس کو پورا کریں اور پھر اعلان کریں. تو اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ علماء اگر فتویٰ دیں یا ہم اپنا ایک رویہ اختیار کریں تو ان سب چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. ہمیں کبھی کبھار ساتھی کہتے ہیں کہ دستور ہونا چاہیے، تو میں کہتا ہوں کہ دستور تو ضابطے کو کہتے ہیں اور ضابطے کی ضرورت حاکم کو ہوتی ہے، لیکن رہبر حاکم نہیں ہوتا ہے، وہ راستہ دکھاتا ہے. اور تنظیم
بعض ساتھی کہتے تنظیم، میں کہتا ہوں کہ جو امت میں تقسیم در تقسیم ہو چکی ہے، مزید تقسیم کی بھی کوئی فائدہ ہوگا؟ لہذا تنظیم تو اس لیے ہوتا ہے کہ ایک لیڈر بین الاقوامی جو سوداگر ہیں ان کو دکھاتا ہے کہ یہ میرا مال ہے اور میں مالک ہوں، اب لگاؤ سودا کتنے دیں۔ تو نہ تو ہم کسی پہ سوار ہونا چاہتے ہیں، نہ ہم کسی پہ سودا کرنا چاہتے ہیں، ہم تو سیدھا سادہ راہ بتاتے ہیں کہ جھوٹ مت بولو، جھوٹوں کی پیروی مت کرو، جہاں تمہیں مرضی ہے وہیں پہ گزارا کرو، سچ صاف بولو، سچوں کا ساتھ دو۔ یہی وہ سیاست ہے جس کو ہم کہا کرتے تھے کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، کیونکہ قرآن کریم میں بار بار آتا ہے لست علیہم بوکیل، لست علیہم بمسیطر، نہ تم اس کے چوکیدار ہو، نہ تم ان کے ضامن ہو، نہ ان کے تم داروغہ ہو، راستہ بتا دو، بات ان پہ چھوڑ دو، راہ چلتے ہیں یہ بے راہ روی اختیار کریں، یہ ان کا کام۔ اور میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ بھائی میں تنظیم بنا دوں گا، جب تک تم جھوٹ بولو گے اس جگہ پر تنظیم بنایا، اٹھتے ہی ایک دوسرے کے پیچھے لگ جاؤ۔